بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اوہ گاڈ، کیا وہ خلائی زون کی طرف گیا ہے؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ لکی 7 اس کی بیوی ہے۔ وہ بیوی کے میکے یعنی اپنے سسرال گیا ہے۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر پی پی 7 سے بولی، پارس اور تمہارا سایہ بن کر سولارز اور بدی بدی کے ساتھ خلائی زون کی طرف گئے ہیں۔ میں ابھی جا کر ان رپورٹس کو دیکھتی ہوں۔ تم اپنے ساتھیوں کو تمام مخالفین سے بچا کر اپنے پاس لانے کی کوئی تدبیر کرو۔ وہ ایک امریکی حاکم کے دماغ میں پہنچی۔ اس وقت امریکی فوج کے بے شمار مسلح جوانوں نے ایک دائرے کی صورت میں ان بیچارے روبوٹس کو گھیر لیا تھا۔ فوج کا میجر گرج کر کہہ رہا تھا، خبردار ان روبوٹس کے قریب کوئی نہ آئے، جو آئے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ یوں بھی ان دونوں روبوٹس کے آس پاس 200 گز کی دوری تک کوئی نہیں تھا۔ دیوی نے کہا، میجر نہ جانے کتنے خیال خوانی کرنے والے تمہارے اور روبوٹس کے پاس موجود ہیں، انہیں کیسے گولی مارو گے؟ وہ بولا، ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں جسمانی طور پر حاضر نہیں ہیں، وہ ان روبوٹس کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ میں تمہارے دماغ پر قبضہ جما رہی ہوں، تم ان دونوں روبوٹس کے ریگولیٹر کو وولٹیج نمبر 3 پر لاؤ گے، وہ دونوں پھر زندہ ہو جائیں گے۔ وہ صرف 2 ہیں، لیکن تمہارے ہزاروں اور لاکھوں فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ تباہی، بربادی اور خون خرابے سے کیا تم ان روبوٹس کو حاصل کر لو گی؟ وہ دونوں میرے لیے ضروری ہیں، اگر مجھے نہ ملے تو کسی کو نہیں ملیں گے۔ اب میں تم سے جو کہوں گی تم وہ کرو گے۔ تم کون ہو؟ اگر فرحاد کی ٹیم سے تمہارا کوئی تعلق ہوتا تو تم میرے تعاون کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ درست ہے، میں یہ خفیہ اہم بات جانتی ہوں کہ لکی 7 اور پارس یہاں نہیں ہیں۔ وہ بدستور سائے کی صورت میں سولارز کے ساتھ خلائی زون کی طرف گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ راستہ صاف ہے۔ ہاں، تم ایک روبوٹ کے پاس جاؤ، اس کی پشت پر جو ضروری سامان کی کٹ ہے، اس میں سے ایک ایسا ریموٹ کنٹرولر ہے جس کے ذریعے تم دونوں روبوٹس کو کنٹرول کر سکو گے۔ اسے حاصل کرنے کے بعد ان روبوٹس کے پیچھے جو ریگولیٹر ہے، اسے وولٹیج نمبر 3 پر لے آؤ۔ میری ہدایت پر عمل کرتے رہو گے تو وہ دونوں تمہیں اور تمہاری فوجی جوانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دیوی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ اس کا تابعدار بن کر تیزی سے چلتا ہوا روبوٹس کے قریب پہنچا۔ وہ جھک کر روبوٹ کی پشت سے بندھی ہوئی کٹ سے ریموٹ کنٹرولر نکالنا چاہتا تھا۔ اسی وقت اس کے منہ پر ٹھوکر پڑی۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے پیچھے جا کر زمین پر گرا۔ تمام فوجی جوانوں نے مستعد ہو کر اپنی گنوں کا رخ دونوں روبوٹس کی طرف کیا، لیکن ان کے میجر کے منہ پر ٹھوکر مارنے والا نظر نہیں آیا۔ میجر نے فوراً ہی زمین پر سے اٹھتے ہوئے کہا، تم کہہ رہی تھی کہ وہ سایہ بننے والا یہاں سے چلا گیا ہے۔ دیوی نے یہی بات مجھ سے پوچھی۔ میں نے کہا، ٹھوس جسم کو سایہ میں تبدیل کرنے والی حیرت انگیز گولیاں صرف پارس اور لکی 7 کے پاس نہیں ہیں، میری ٹیلی پیتھی کے فیملی کے ہر ممبر کے پاس ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری ٹیم کے کتنے ہی افراد اس وقت سایہ بن کر تمہارے اور روبوٹس کے آس پاس موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں پچھلے دنوں ٹوٹ چکی تھی اور گوشہ نشین ہو چکی تھی۔ اب میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور برتری کو واپس لانا چاہتی ہوں۔ آپ چاہیں تو مجھے یہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ میں کس لیے چاہوں؟ پھر یہ طاقت اور برتری بھیک مانگنے سے نہیں ملتی۔ میں نے یہاں کے تینوں افواج کے سربراہوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ ان دونوں روبوٹس کو اسی طرح مردہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، ورنہ یہ ابھی زندہ ہوں گے تو کسی بھی ہتھیار بردار فوجی یا عام شخص کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسٹیج پر کھڑے ہوئے فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے مائک کے سامنے کہا، میں جوانوں کو حکم دیتا ہوں، تیزی اور پھرتی دکھاؤ۔ ان روبوٹس کے اٹھنے سے پہلے انہیں ایسے جکڑ لو کہ وہ جوابی حملہ نہ کر سکیں۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ایسانی اور سفورہ نے ان کے ریگولیٹر کے پوائنٹ کو وولٹیج نمبر 3 پر کر دیا۔ اچانک ہی مردوں کو زندگی مل گئی۔ وہ اوندے پڑے ہوئے تھے، ایک دم سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ فوجی جوانوں نے چاروں طرف سے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ بے شمار گولیاں ان کے خاص لباس سے ٹکرا کر زمین پر گر رہی تھیں، لیکن جب ان کے ایک ایک بٹن سے ایٹمی شعاعیں نکل کر بیک وقت کئی فوجیوں کو جلا کر کوئلے کے مجسمے بنانے لگیں تو بھگدڑ شروع ہو گئی۔ جب وہ اپنے لباس کے
کے دوسرے بٹن دباتے تھے تو لیزر ریز کی ذات میں آنے والوں کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے۔ صرف 15 منٹ میں میدان خالی ہو گیا۔ مسلح فوجی کئی 100 گز کے فاصلے پر مختلف پہاڑیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایک بار پھر ان کے بٹن سے لیزر شعاعیں نکلنے لگیں۔ کئی 100 گز کے فاصلے کی پہاڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پتھر اور کنکر بن کر بکھرنے لگیں۔ ان کے پیچھے چھپے ہوئے فوجیوں کے بھی چیتھڑے اڑ رہے تھے۔ اگلے 10 منٹ میں بالکل ویرانی چھا گئی۔ حد نظر تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ثانی، صفورہ، جمیلہ اور ہیرو ان روبوٹس کے پاس موجود تھے لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کئی میل دور سے بڑی طاقتور دوربین کے ذریعے فوجی افسران نے دیکھا وہ دونوں روبوٹس پھر مردہ ہو کر زمین پر گر پڑے تھے۔ ایک افسر نے کہا وہ مردہ ہو گئے ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا صاف ظاہر ہے کہ فرحاد اور اس کے ساتھی سایہ بن کر وہاں موجود ہیں۔ افسر نے موبائل فون کے ذریعے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اور حکم دیا کہ فوراً وہاں سے میزائل بردار ٹینکوں کا فوجی دستہ روانہ کیا جائے۔ انہیں یقین تھا ایک ہی میزائل سے دونوں روبوٹس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ وہ اپنے طور پر نئے حملے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ایک افسر نے دوربین سے دیکھتے ہوئے دوسرے افسر سے کہا وہ دیکھو دونوں روبوٹس کے پیروں سے جوتے اتارے جا رہے ہیں۔ کتنے ہی افسران اپنی اپنی دوربین سے دیکھنے لگے۔ جوتے اتارنے والے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن سپورٹ شوز کا ایک جوڑا اور 2 مردانہ جوتے زمین پر دکھائی دیے۔ ثانی اپنے سپورٹس شوز اور ہیرو اپنے جوتے اتار کر دونوں روبوٹس کے جوتے پہن رہے تھے اور پہننے کے لمحات میں دونوں سائے کے پیروں کے وہ جوتے بھی سایہ بن کر دوربین کی آنکھوں سے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان دونوں روبوٹس کی پشت پر ضروری سامان رکھنے کی کٹ بندھی ہوئی تھی۔ صفورہ اور جمیلہ وہ تمام اہم سامان نکال کر اپنے شانے سے لٹکے ہوئے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دیوی ایک میجر کے ذریعے وہاں کے حالات معلوم کر رہی تھی اور اپنے تابعدار روبوٹ PP-7 کو بتاتی جا رہی تھی کہ فرحاد کی ٹیم سے تعلق رکھنے والے سایہ بن کر دونوں روبوٹس کو ان کے فلائنگ شوز اور ان کے دیگر اہم سامان سے محروم کرتے جا رہے ہیں۔ PP-7 نے کہا ان کے پاس سایہ بن جانے والا زبردست حربہ ہے اور اس حربے کا توڑ کسی مخالف کے پاس نہیں ہے۔ ابھی میری زندگی ہے اسی لیے آپ کے ساتھ زیر زمین ہوں۔ اگر ان کے مقابلے پر جاتا تو وہ مجھے بھی میرے تمام دفاعی سامان سے محروم کر دیتے۔ دیوی نے سوچا سایہ بن کر اتنا زبردست کارنامہ انجام دینے والے ثانی اور علی ہو سکتے ہیں۔ وہ انہیں گفتگو میں الجھا کر یہ معلوم کر سکتی ہے کہ دونوں روبوٹس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس نے لہجہ بدل کر خیال خوانی کے ذریعے علی کو مخاطب کیا۔ علی نے کہا پاپا نے اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہدایت کی ہے کہ ہم آئندہ 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے بھی گفتگو نہ کریں۔ میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو، اب جاؤ۔ علی نے سانس روک لی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہوئی۔ پھر اس نے ثانی کو مخاطب کیا۔ اس نے کچھ کہے سنے بغیر ہی سانس روک لی۔ دیوی مجبور ہو کر پھر میجر کے اندر آ گئی۔ وہاں میزائل بردار ٹینکوں کا ایک فوجی دستہ آ گیا تھا۔ بڑی فوج کا کمانڈر حکم دے رہا تھا کہ پہلے صرف 2 عدد ٹینک ان روبوٹس کے قریب جائیں۔ ان کے ساتھ ایک کرین ہوگی جو دونوں روبوٹس کے بے جان جسموں کو اٹھا کر لائے گی۔ کرین کے آہنی ڈھانچے کے اندر ایک ایکس رے مشین جو چھپی ہوئی چیزوں کو ایک اسکرین پر دکھاتی تھی۔ ایسی اسکرین کسٹمز کے شعبوں میں ہوا کرتی ہے تاکہ اسمگل کیا جانے والا سامان چھپا کر نہ لایا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ روبوٹس کے پاس سایہ بن کر چھپنے والے بھی اس ایکس رے مشین کے ذریعے اسکرین پر نظر آ سکیں گے۔ وہ دونوں ٹینک ایک کرین کے ساتھ کھلے میدان میں اس سمت جانے لگے جہاں وہ روبوٹس مردہ پڑے ہوئے تھے۔ تمام فوجی جوان اور افسران اس میدان سے بہت دور مختلف محفوظ مقامات پر تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کرین کے ذریعے دونوں روبوٹس کو اٹھا کر لایا جا سکے گا۔ ایسے ہی وقت ایک افسر نے دوربین سے دیکھتے ہوئے اپنے اعلیٰ افسر سے کہا سر ان دونوں روبوٹس کے جسم پر وہ خاص لباس نہیں ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کا کام کرتے ہیں۔ اعلیٰ افسر نے کمانڈر سے کہا سر دونوں روبوٹس کا لباس غائب ہے۔ کمانڈر نے تعجب سے کہا واقعی ان کے جسم ہمیں پہلے کیوں نہیں دکھائی دیے؟ میجر نے دیوی کی مرضی کے مطابق کہا فرحاد کے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں تمام بڑے افسران کے اندر موجود ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں افسران کو غائب دماغ کر دیتے ہیں۔ اب ان کے بے لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ان روبوٹس کے قریب آنے والے ایک ٹینک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ایک ایٹمی شعاع نظر آئی۔ دوسرا ٹینک بھی ایک دھماکے سے اڑ گیا۔ تمام فوجی جوانوں اور افسران نے دوبارہ ایٹمی شعاعوں کو دیکھا تھا لیکن جن لباسوں سے وہ شعاعیں نکل
رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک روبوٹ کا لباس ثانی نے اور دوسرے روبوٹ کا لباس ہیرو نے پہنا تھا۔ ہیرو نے پھر ایک بار لباس کے ایک بٹن کو گھمایا، دوربین سے دیکھنے والوں کو صرف روشن چاندی کی ایک پتلی سی کرن نظر آئی، پھر اس کرین کے بھی بے شمار ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ اب امریکی حکام اور فوج کے تمام اعلیٰ افسران کو تسلیم کرنا پڑا کہ روبوٹس کو حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی کسی حکمت عملی کے ذریعے ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی سایہ بن جانے والوں کا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ وہ بڑی بے بسی سے دوربین کے ذریعے دیکھ رہے تھے۔ دونوں روبوٹس کے پچھلے فولادی حصے کو کھول دیا گیا تھا، ان کی کھوپڑی کے پچھلے حصے کو بھی کھول کر جمیلہ ان کے مصنوعی دماغ نکال رہی تھی۔ جن بیٹریوں سے انہیں زندگی ملتی تھی، سفورہ نے ان بیٹریوں کو ان کے اندر سے نکال کر ایک جگہ زمین پر رکھ دیا۔ جمیلہ بھی مصنوعی دماغوں کو ان بیٹریوں کے پاس رکھ کر ذرا دور چلی گئی۔ ہیرو نے اپنے لباس کے ایک بٹن کو گھمایا تو چشمے زدن میں وہ دونوں دماغ اور بیٹریاں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ میں نے بری فوج کے اعلیٰ افسر سے کہا، تماشا ختم ہو چکا ہے، میرے فیملی ممبرز واپس جا رہے ہیں۔ تمہارے ملک کے سائنسدان دونوں روبوٹس کے ڈھانچے اپنی تجربہ گاہوں میں لے جا سکتے ہیں۔ مسٹر فرہاد، ہماری تمہاری آپس میں مخالفت تھی، لیکن تم لوگوں نے مصنوعی دماغوں اور بیٹریوں کو تباہ کر کے خلائی سائنس دانوں کے مقابلے میں اپنی دنیا کی سائنسی ترقی کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ ہم اپنے بزرگ جناب علی اسداللہ تبریزی کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ تبریزی صاحب نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں قدرتی طور پر ایک مقررہ عمر تک زندگی دیتا ہے تو ہم بیٹریوں کے ذریعے مصنوعی روبوٹس یا انسان کیوں پیدا کریں؟ خالق حقیقی خدا ہے، ہمیں خدا بننے کی کافرانہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر میں نے ایک ذرا توقف سے کہا، وہ مصنوعی دماغ کتنا ناپائیدار ہوتا ہے، ریموٹ کنٹرولر کا ایک بٹن دبانے سے ساکت مجسمے کی طرح ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، پھر ایک ذرا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ترکیب سوچ نہیں سکتا۔ جس کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ کنٹرولر ہے وہی اس کا فرعونی خدا بن جاتا ہے۔ تم لوگ بہت ہی انتہا پسند مسلمان ہو، تمہارے ساتھی فلائنگ شوز اور ایٹمی ہتھیاروں والا لباس کیوں لے گئے ہیں؟ انہیں بھی تباہ کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ وہ فلائنگ شوز ہمیں کش ثقل سے باہر کائنات کا مشاہدہ کرائیں گے۔ ہم ان فلائنگ شوز کی اچھی طرح اسٹڈی کر کے کئی درجن فلائنگ شوز بنا سکیں گے۔ اللہ افسر کا دل ڈوب رہا تھا۔ ہم پہلے ہی ٹیلی پیتھی کے میدان میں تمام مخالفین سے سبقت لے جاتے رہے تھے، اب فلائنگ شوز اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس رہنے والا غیر معمولی لباس ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں نے کہا، بابا صاحب کے ادارے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے خلائی زون سے آنے والے روبوٹس کے حملوں کا توڑ کر لیا ہے اور اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ فلائنگ شوز اور ایٹمی لباس کے بارے میں ابھی میں جو کہہ رہا ہوں انہیں بھی دیکھو گے کہ میرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کے پیروں میں وہ غیر معمولی جوتے اور جسم پر ایٹمی لباس ہوا کریں گے۔ سو سوری یو آر بیڈ لک۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ امریکی حکام اور فوجی افسران کی توقع کے خلاف ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے رہے تھے، پھر ان کی تمام کوششیں یوں ناکام ہوتی رہی تھیں کہ وہ اپنے قریب رہنے والی ایک خلائی ہستی کو بھول گئے تھے، اور وہ ہستی تھی روشنا۔ وہ بدی بدی کی بہت عزیز سہیلی تھی۔ سولارز کی آمد کے وقت امریکی حکومت نے انہیں VIP ٹریٹمنٹ دیا تھا، اسے اور بدی بدی کو اعلیٰ افسران کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا تھا۔ لیکن جب سولارز اپنی شکست کو سمجھ کر فرار ہوتے وقت بیٹی کو ساتھ لے گیا تو روشنا نے سمجھ لیا کہ اس وقت برا وقت آنے والا ہے۔ وہ ایسا وقت تھا سب کی توجہ مردہ روبوٹس اور فرار ہونے والے سولارز پر تھی۔ یہ موقع روشنا کے لیے غنیمت تھا۔ وہ چپ چاپ اس مجمع سے کھسک گئی۔ ایلپا نے گاٹ گاٹ کا پانی پیا تھا۔ اس نے اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت رابرٹ کلون کو خیال خوانی کے ذریعے اس میدان میں رہنے کے لیے کہا تھا جہاں سولارز آیا تھا، اور اس نے خود روشنا پر نظر رکھی تھی۔ ایک بار عارضی طور پر بدی بدی کو اپنی معمولہ اور تابع دار بنانے کے بعد اس نے اس کے خیالات پڑھے تھے اور یہ معلوم کیا تھا کہ اس کے پاس ایک خاص قسم کا بیگ ہے جس سے صرف وہ کھول سکتی ہے۔ اس نے روشنا کو بھی اس بیگ کا راز بتایا تھا۔ اس کے اندر چند الیکٹرونک آلات، خاص فلائنگ شوز اور ایٹمی لباس تھا جو ان کے روبوٹس استعمال کرتے تھے۔ ایلپا اس بیگ کو بہت پہلے حاصل کر سکتی تھی، لیکن اسے پتا چلا کہ خلائی مخلوق کے دماغوں پر تنویمی عمل کا اثر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ پھر یہ کہ سابقہ سپر ماسٹر اے لالاس اور اسٹیل بروکس کے دماغوں میں ثانی
سانی اور پارس آتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں وہ بدی بدی سے ٹکرا کر سانی اور پارس کو اپنے طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب ایلپا کو موقع مل رہا تھا۔ اس نے اپنے 4 یہودی جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ مختلف گاڑیوں اور مختلف طریقوں سے روشنا کا تعاقب کریں۔ اسے ایسے وقت جبکہ ساری دنیا سولارز اور روبوٹس کی طرف متوجہ تھی، ایلپا اپنے ماتحتوں کے ذریعے اس کاٹیج میں پہنچ گئی جہاں روشنا پچھلے دن بدی بدی کے ساتھ تھی۔ وہاں بدی بدی کا وہ خاص بیگ موجود تھا۔ ایلپا کے ماتحتوں نے کاٹیج میں گھس کر روشنا کو گن پوائنٹ پر رکھا۔ پھر ایک نے اس بیگ کو اٹھا کر کہا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ تمہارا بھائی دتورا اسرائیل کے ایک شہر تل ابیب میں ہے۔ تم چاہو ہمارے ساتھ چلو اور اپنے بھائی سے ملاقات کرو۔ وہ بولی، تم نے آتے ہی مجھے گن پوائنٹ پر رکھا، پھر میری سہیلی کا وہ بیگ اٹھا لیا۔ میں کیسے یقین کروں کہ جہاں تم کہہ رہے ہو وہاں میرا بھائی موجود ہے؟ صاف کہہ دو کہ مجھے وہاں لے جا کر قید کرنا چاہتے ہو۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، جب ہم تمہیں گن پوائنٹ پر لے جا سکتے ہیں تو بھائی کا حوالہ دینا نادانی ہے۔ وہ تو ہم نے خوشخبری سنائی تھی، تم کیسی بہن ہو کہ بھائی سے ملانے پر ہمارا شکریہ ادا نہیں کر رہی ہو؟ دوسرے نے کہا، ہمارا ساتھی وہ بیگ لے جا چکا ہے۔ روشنا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر کہا، اگر وہ اسے کھولے گا تو مر جائے گا۔ بیگ کو کوئی کھول نہیں سکتا، وہ ایک خاص طریقے سے کھولا جاتا ہے۔ اگر اسے جبرن کھولا جائے گا یا اسے توڑا جائے گا تو اچانک دھماکہ ہوگا، اس کے ساتھ اس کھولنے والے کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یاد ہے ایک بار تم پر اور بدی بدی پر کسی نے تنویمی عمل کیا تھا، وہ عمل ناپائیدار تھا، لیکن اس نے تم دونوں کے دماغوں میں زلزلہ پیدا کیا تھا اور بدی بدی کے چور خیالات سے اس بیگ کے تمام راز معلوم کر لیے تھے۔ ایسا کرنے والی ہماری ایک میڈم ہے، وہ بیگ ہماری میڈم کے پاس جا رہا ہے، تم صرف اپنی بات کرو۔ تیسرے نے کہا، ہاں صرف اپنی بات کرو، اپنے بھائی سے ملنے چلو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہیں ہاتھ لگائے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہمارے جانے کے بعد تم محفوظ نہیں رہو گی، اس ملک کے تمام جاسوس تمہاری بو سونگتے پھریں گے، پھر تمہیں گرفتار کر کے تمہاری دماغی ساخت اور اس کی کارکردگی معلوم کرنے کے لیے اپنی کسی بڑی طبی تجربہ گاہ میں لے جائیں گے۔ وہ بولی، اگر تم لوگ میرا پیچھا چھوڑ دو تو میں عارضی میک اپ کے ذریعے اپنا چہرہ بدل لوں گی، یہاں کوئی مجھے پہچان نہیں سکے گا۔ ایلپا نے اپنے ایک جاسوس سے کہا، اسے چھوڑ دو، اس نے اپنے طور پر ایک منصوبہ بنایا ہے، یہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوگی تو ہم عین کامیابی کے وقت اس کے سر پر پہنچ جائیں گے، دور سے اس کی نگرانی کرتے رہو۔ ایک یہودی جاسوس پہلے ہی بیگ لے جا چکا تھا، باقی 3 جاسوس بھی اسے وش یو گڈ لک کہہ کر چلے گئے۔ ان کے اس طرح چلے جانے سے روشنا کو حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اصل چیز بیگ لے گئے تھے اور اسے بیکار عورت سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ روشنا کو بیگ کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس تھا۔ بدی بدی نے اس سے کہا تھا، جب ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ ایٹمی لباس پہن کر دشمنوں کو نابود کرے گی، اور اگر کسی وجہ سے خلائی زون واپس جانا ضروری ہوگا تو وہ فلائنگ شوز پہن کر روشنا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ بدی بدی تو جا چکی تھی، روشنا کے لیے وہ بیگ بہت بڑا اور آخری سہارا تھا۔ اب وہ بالکل ہی بے یار و مددگار تھی، لیکن اس جیسی چلاک عورت کے لیے یار اور مددگار بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خلائی زون سے آنے والے سولارز اور روبوٹس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تمام دوست اور دشمن واشنگٹن آئیں گے۔ ان میں سابقہ سپر ماسٹر اے لالاس اور اس کا ساتھی اسٹیل بروکس بھی ہوگا۔ وہ آواز اور چہرے تبدیل کر چکے تھے، انہیں پہچان لیے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ان کا سراغ صرف روشنا لگا سکتی تھی۔ بدی بدی نے تنویمی عمل کے ذریعے اے لالاس اور اسٹیل بروکس کے سر کے ایک حصے میں ایک پن پیوست کی تھی۔ وہ پن انڈیکیٹر کا کام کرتی تھی۔ اگر قطب نما آلے کی قسم کے ایک آلے سے دیکھا جاتا تو وہ آلہ بتا سکتا تھا کہ وہ دونوں پنیں کس سمت میں ہیں۔ وہ دونوں 50 میل کی حدود جہاں بھی ہوتے روشنا سے چھپ کر نہیں رہ سکتے تھے۔ روشنا اپنا پرس لے کر چھت پر گئی۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک قطب نما آلہ نکالا۔ اس آلے کا کانٹا جنوب کی طرف آ کر رک گیا، یعنی وہ واشنگٹن کے جنوب حصے میں تھے۔ اب روشنا کسی کار میں بیٹھ کر جنوب کی سمت جاتی تو قطب نما کانٹا اپنی جگہ بدل بدل کر گائیڈ کرتا رہتا کہ اسے کس راستے اور کس گلی کے مکان تک پہنچنا ہے۔ ایلپا کے جاسوس دور چھپے ہوئے تھے اور روشنا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چھت سے اتر کر کمرے میں آئی، پھر آئینے کے سامنے آ کر میک اپ کے ذریعے اپنا چہرہ تبدیل کرنے لگی۔
لگی۔ خلا سے آنے والوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے سب ہی بے چین تھے اور سب ہی جانتے تھے کہ میں یا میرے ساتھی ضرور کوئی گل کھلائیں گے۔ پھر امریکی فوجی افسران کی حکمت عملی سے بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ خلا سے آنے والے سولارز اور روبوٹس کو کسی طرح ٹریپ کریں گے۔ بہت کچھ دیکھنے سمجھنے کے لیے وہاں خیال خوانی کے ذریعے پھر دیوی موجود رہی تھی۔ پربھا رانی اور مائک ہرارے بھی تھے، اپنے منصوبے کے مطابق کام کر رہی تھی، لیکن وہاں جسمانی طور پر پارس، لکی 7، سانی، سفورا، جمیلہ اور ہیرو تھے۔ ان کے علاوہ پاشا بھی موجود رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے ساتھی دونوں روبوٹس کی اہم چیزیں نکال کر لے گئے ہیں تو وہ واشنگٹن شہر واپس آ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ان تمام سایہ بننے والوں نے معمولی گولیاں استعمال کی ہیں، ان کا اثر کب تک رہے گا؟ وہ جسمانی طور پر ظاہر ہوں گے اور جب ظاہر ہوں گے تو ان کے پاس دونوں روبوٹس کے فلائنگ شوز اور ایٹمی لباس ہوں گے۔ انہیں وہ کس طرح ان چیزوں کو چھپا کر امریکہ سے باہر بابا صاحب کے ادارے میں لے جائیں گے؟ اتفاق سے پاشا اسی فوجی افسر کے دماغ میں تھا جس کے اندر میں موجود تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آئندہ ہم ایسے درجنوں فلائنگ شوز اور ایٹمی لباس تیار کریں گے۔ پاشا کی خواہش تھی کہ اسے ایک جوڑا فلائنگ شوز اور ایٹمی لباس مل جائے۔ وہ خلائی زون کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے یا میرے کسی ساتھی سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ پاگل خانے میں رہ کر اس نے سنجیدگی سے آئندہ کے بارے میں وقت گزارنے کے لیے جتنے فیصلے کیے تھے، ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ وہ مجھ سے اور بابا صاحب کے ادارے کے کسی فرد سے نہیں ٹکرائے گا۔ البتہ اتفاق سے اس کی مطلوبہ چیزیں آسانی سے مل جائیں گی اور میرے کسی ساتھی سے دشمنی مول لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تو وہ ایسے لکی چانس سے ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ پچھلے باب میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ امریکی حکومت امریکی قوم سے محبت رکھنے والے ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر بڑی رازداری سے ایک جزیرے میں ٹرانسفارمر مشین بنا رہے ہیں۔ سولارز اور روبوٹس کی آمد پر اس میدان میں آئے تھے اور شہریوں کی طرح وہاں ہونے والا تماشا دیکھتے رہے تھے۔ اگرچہ ہماری جوابی حملوں کے باعث سولارز بھاگ گیا تھا اور دونوں روبوٹس محض کھوکھلے ڈھانچے بن گئے تھے اور امریکہ ایک بہت بڑی تباہی سے محفوظ رہا تھا، اس کے باوجود ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ روبوٹس کی اہم چیزیں میرے ساتھی نکال کر لے گئے ہیں۔ ان دونوں نے بھی واشنگٹن میں قیام کیا۔ یہ بات بھی ان کے ذہن میں تھی کہ سپر ماسٹر اے لالاس اور اسٹیل بروکس اس خلائی مخلوق کو دیکھنے اور سمجھنے ضرور آئیں گے۔ اگر وہ کسی طرح پہچان لیے جائیں گے تو انہیں زخمی کر کے ان کا برین واش کر کے انہیں پھر سے امریکہ کا وفادار بنا دیں گے۔ گویا صرف روشنا ہی نہیں، ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر بھی انہیں تلاش کر رہے تھے۔ اے لالاس اور اسٹیل بروکس اس اعتماد کے ساتھ واشنگٹن آئے تھے کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ وہاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان اطراف میں ثانی کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ ثانی نے انہیں تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول اور تابع دار بنایا ہے۔ اس نے ان تابع داروں سے اب تک کوئی خاص کام نہیں لیا تھا اور یہ تو سب ہی جانتے تھے کہ میں اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے زیادہ عرصے تک کسی کو اپنا تابع دار بنا کر نہیں رکھتے ہیں۔ جو بھی مخالف خیال خوانی کرنے والا گرفت میں آتا ہے اسے کچھ عرصے کے بعد آزاد کر دیتے ہیں۔ اے لالاس اور اسٹیل بروکس انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ پتہ نہیں ثانی کب انہیں تنویمی عمل سے آزاد کرتی۔ انہوں نے سوچا سولارز اور روبوٹس کی آمد پر ثانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف ہوگی۔ ایسے وقت اے لالاس اپنے ساتھی پر تنویمی عمل کر کے اس کا برین واش کرے گا، اسی طرح اسٹیل بروکس اپنے ساتھی اے لالاس پر عمل کر کے اس کا برین واش کرے گا اور اس کے دماغ سے ثانی کے تنویمی عمل کو مٹا دے گا۔ انہوں نے سولارز کی آمد پر پارس اور لکی 7 کو وہاں دیکھا، پھر ثانی کی موجودگی کا بھی اندازہ کیا۔ اس کے بعد ہوٹل کے ایک کمرے میں چلے آئے۔ جب تک ثانی وہاں مصروف رہی تب تک ایک دوسرے پر تنویمی عمل کر کے اسے ثانی کے عمل سے آزاد کیا اور 1 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے دیا۔ ان کا اندازہ درست تھا۔ ثانی وہاں سولارز کے فرار ہونے کے بعد بھی مصروف تھی۔ 1 گھنٹے بعد اے لالاس تنویمی نیند سے بیدار ہوا
پھر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے اسٹیل بروکس پر عمل کر کے اسے ثانی کے تنویمی عمل سے نجات دلا دی۔ اس سے پہلے وہ ایسا کرتے تو شاید ناکام رہتے، کیونکہ ثانی کے علاوہ لکی سیمن اور پارس وغیرہ بھی ان کے دماغوں میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے۔ اسٹیل بروکس 1 گھنٹے تک تنویمی نیند لینے کے بعد بیدار ہو گیا۔ اے لالاس نے کہا اب سے 2 گھنٹے پہلے تک ثانی کو یہ علم ہوگا کہ ہم دونوں اس ہوٹل میں ہیں، لہٰذا فوراً یہاں سے چلو۔ انہوں نے وہ 5 اسٹار ہوٹل چھوڑ دیا اور ایک عام سے رہائشی ہوٹل میں آ گئے۔ اسٹیل بروکس نے کہا ہم اب کسی کے تابع دار نہیں رہے، پھر بھی تصدیق کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے پر کامیابی سے تنویمی عمل کیا ہے یا نہیں۔ ہماری کسی غلطی کے نتیجے میں ثانی دوبارہ ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ اے لالاس نے ایک امریکی فوجی افسر کے اندر پہنچ کر معلوم کیا تو پتا چلا ادھر میدان میں دونوں روبوٹس مردہ پڑے ہیں۔ فوجی جوان نے ایک بار ان کے قریب جانا چاہا تھا لیکن وہ مردے زندہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں سے حملے کیے تھے، پھر فوجیوں کو فنا کر کے اور پسپا کر کے پھر سے مردے کی طرح زمین پر اوندے منہ گر پڑے تھے۔ اسٹیل بروکس بھی دوسرے اعلیٰ فوجی افسر کے اندر تھا۔ اس افسر کو دیوی نے بتایا تھا کہ لکی سیون اور پارس سایہ بننے کے بعد سولارز اور بدی بدی کے اندر رہ کر خلائی زون کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب ان مردہ روبوٹس کے اطراف جو سائے تھے ان میں ثانی ہو سکتی تھی۔ اسٹیل بروکس نے خیال کھونے کی پرواز کی، پھر لہجہ بدل کر ثانی کو مخاطب کرنا چاہا لیکن اس نے سانس روک لی۔ اے لالاس نے بھی اسی طرح کوشش کی لیکن وہ بھی ثانی کے اندر نہ پہنچ سکا۔ اس نے کہا وہ ان مردہ روبوٹس کے پاس ہے اور ضرور کسی اہم کام میں مصروف ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے خطرات مول لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی دلیری سے پارس خلائی زون کی طرف چلا گیا ہے۔ کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ وہ واپس آ سکے گا؟ واپس نہ آئے تو اچھا ہے، ہمارے اندر تمام آنے والے فنا ہو جائیں اور ثانی بھی خلا میں چلی جائے تو بہتر ہے۔ ہمارے چاہنے سے ایسا نہیں ہوگا، ثانی اسی زمین پر ہے۔ ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تنویمی عمل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ پارس بھی ہمارے دماغوں میں آتا رہا ہے، تم پارس کی آواز اور لہجہ اختیار کر کے میرے دماغ میں آؤ، ابھی ہماری کامیابی اور ناکامی کا پتہ چل جائے گا۔ اسٹیل بروکس نے اپنی یادداشت سے پارس کی آواز اور لہجے کو دہرایا، پھر خیال خوانے کی پرواز کی۔ اے لالاس نے سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی، پھر خوش ہو کر کہا میرے دوست ہم کامیاب رہے ہیں، ثانی کے تنویمی عمل سے آزاد ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں خوشی سے لپٹ گئے، ریکارڈ آن کر کے ڈانس کرنے لگے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، انہیں یہ نعمت حاصل ہو گئی تھی۔ اسٹیل بروکس نے کہا آج تو جی چاہتا ہے بغل میں حسینہ ہو اور ہاتھ میں شراب کا جام۔ خوشی کو خوشی کی طرح نہ منایا جائے تو پھر خوشی کا مزہ نہیں آتا۔